ایسا ہوتا نا یار یہ کام تو ہوا ہی نہیں آج تک, اتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے, کسی کے ساتھ نہیں ہوا, مجھے چیک کیا جا رہا ہوگا. اب قربان جائیے. یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج تک کسی انسان کی قربانی کا حکم نہیں دیا گیا, اس پر وہ لعنت اللہ سے بھی کام لے سکتا ہے, یعنی کہ بات کو آگے تبدیل بھی ہو سکتی ہے. اس کا قرینہ بھی یہی تھا کیونکہ یہ حکم آپ کو خواب میں دیا گیا تھا, لیکن دیکھیے کہ پیغمبر کے ایمان و عمل کی رفعتیں انہوں نے ایک لمحہ بھی اپنے آپ کو نہ ٹھہرا, ذہن کو آگے پیچھے نہ کیا اور توقف نہیں کیا بغیر کسی کے, اور سارا ماجرا اپنے بیٹے اسماعیل کو سنا دیا. اور لیکن انہیں حکم نہیں دیا بلکہ ان سے رائے طلب کی, پوچھا قربان جائیں اس پیغمبر زادے کی ایمانی عظمتوں پر کہ جنہوں نے آپ کے خواب کو اللہ پاک کا حکم سمجھتے ہوئے سر تسلی میں خم کر دیا. تاریخ انسانیت میں ذکی اللہ کا منفرد اعزاز حاصل کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے, بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں. باپ بیٹا دونوں جانتے ہیں کہ پیغمبر کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے, اس لیے باپ بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا بتا تیری رائے کیا ہے, تیری رضا کیا ہے. اللہ کو بیٹا جواب دیتا ہے ابا جان آپ اپنے رب کے حکم کی تکلیف کیجیے, آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں. پیارے اسلامی بھائیوں, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی راہ میں قربان کرنے کے لیے, اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آپ کو اونٹے کو لٹایا. بڑا اس میں پورا جو واقعہ ہے نا, اتنے سارے پورے ہمارے لیے سیکھنے سکھانے کے بے شمار اونٹے کو لٹایا گیا. اور پھر ایک جگہ آئی تھی, بیٹے نے کہا باپا جان مجھے رسیوں سے باندھ دیجیے, مجھے رسیوں سے باندھ دیجیے. پھر ایک جگہ آیا کہ مجھے میری رسیاں کھول دیجیے. پھر ایک جگہ آیا کہ مجھے اونٹے کو لٹائیے تاکہ چہرہ جو ہے میرا چہرہ آپ کے چہرے کے سامنے نہ ہو, آپ کی دوبارہ محبت نہ جان جائے. یہ باپ بیٹا ہے. اب کس انداز میں اللہ کی رضا کو پورا کرنے کے لیے, اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے کس انداز میں آپس میں ایسی بات کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے, کہیں میرا دل تبدیل نہ ہو جائے. بابا کہیں آپ کا دل تبدیل نہ ہو جائے, مجھے بات دیجیے, مجھے بات دیجیے. یہ نہ ہو کہ تھوڑی دیکھ کر میں آگے پیچھے ہو, میرا چہرہ عہدہ کر دیجیے کہ آپ میرا چہرہ دیکھیں تو آپ کی محبت کا جان جائے. معلوم کیا ہو پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے تو ہر کوئی کہتا ہے, اور وظائف بھی ہر کوئی مانگتا ہے, چلے بھی ہر کوئی کاٹنا چاہتا ہے, بابا بھی ہر کوئی بننا چاہتا ہے. کوئی میرے بات خوب کرو اور کام ہو جائے, ہر دوسرا شخص اس کی خواہش رکھتا ہے. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں, ان خواہشوں کو رکھنے کے لیے, ان خواہشوں کو پانے کے لیے, ان جگہوں پر پہنچنے کے لیے اگر ہم ہسٹری آف تاریخ دیکھیں, ہسٹری آف اسلام دیکھیں, تو اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تکلیفوں سے بھری پڑی, تکلیفوں سے بھری پڑی ہیں. اور جب انہوں نے یہ صبر کیا, اللہ کی پاک بارگاہ میں اللہ کے احکامات کو قبول کیا اور سر جھکایا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منفرد مقام عطا فرمایا. اور آج ان کی صدیاں گزرنے کے بعد بھی, اور اس واقعے کو ہر سال بھی سناتے ہیں, لیکن پھر بھی مزہ آتا ہے, پھر بھی سیکھنے کو ملتا ہے. ہر سال سنتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا, لیکن ہمارا جذبہ ایمانی, شوق ایمانی مسیح بڑھتا ہے.
تو معلوم کیا ہوا پیارے اسلامی بھائیوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ اس مقام تک پہنچے تو اس کی سیڑھی کیا ہے؟ اس کی سیڑھی افضل ترین اسلام میں بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا عمل افضل ترین ہے؟ فرمایا یعنی اس شخص کا اسلام جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہے۔